اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اسلامی حقائق اور معارف کا سرچشمہ ہے، جو آسمانی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سند ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور ان کے مبارک وسیلے سے بنی نوع انسان تک پہنچا۔ قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی 23 سالہ مدت تک بتدریج نازل ہوا اور یہ لوگوں کی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا مقصد نیک بختی کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ انسان کو بڑے دلکش انداز میں درست اعتقادات، پسندیدہ اخلاق اور نیک اعمال کی تعلیم دیتا ہے، جو کہ فرد اور انسانی معاشرے کی خوش نصیبی کی بنیاد ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب بھیجی ہے جو ہر چیز کو واضح کرتی ہے۔ سورہ نحل آیت 89۔ قرآن مجید نے معارف اسلامی مختصراً بیان فرمائے ہیں اور ان کی تفصیل اور بالخصوص فقہی مسائل کے لیے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ خدا کی جانب سے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے وہ تم ان پر واضح کر دو۔ سورہ نحل آیت 44۔ ایک اور آیت میں کہا گیا ہے، یہ کتاب ہم نے تمہارے پاس اس لیے بھیجی ہے تاکہ تم لوگوں کے اختلافات حل کرو اور سچائی ان پر واضح کر دو۔ سورہ نحل آیت 64۔ قرآن کریم لوگوں کو اندھی تقلید کی دعوت دیے بغیر ان سے عام زبان میں اور ان کی خداداد عقل کے مطابق بات کرتا ہے۔ وہ انہیں بہت سی ایسی معلومات کی یاد دلاتا ہے جو انسان لازماً اپنی فطرت کی بدولت سیکھتا ہے اور ان سے ہرگز بے نیاز نہیں ہو سکتا اور ان کے اعتراف سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ خدا فرماتا ہے، قرآن ایک ایسا کلام ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا کلام نہیں جو بیکار اور سرسری طور پر بیان کیا گیا ہو۔ یہ مطلب کو یوں بیان کرتا ہے کہ اس کی دلیل کی روشنی آگے بڑھتی رہتی ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے سب اشخاص کے لیے زندہ اور پائندہ ہے۔ یہ لوگوں کے عام کلام کی مانند بھی نہیں ہے جو جہاں تک ان کی سمجھ اور عقل کام کرتی ہے معاملہ فہمی پر مبنی ہوتا ہے اور اس کا بقیہ حصہ غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ خدا کا کلام ہے جو کھلی اور چھپی ہوئی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر مصلحت اور خرابی سے باخبر ہے۔ سورہ طارق آیت 13-14۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حقیقت بین آنکھ کو کھولے اور ہمیشہ
اس آیت شریفہ کو یاد رکھے۔ اسے چاہیے کہ خدا کے کلام کو زندہ اور پائندہ سمجھے اور جو کچھ دوسروں نے سمجھا اور کہا ہو اس پر قناعت نہ کرے، بلکہ آزادانہ غور و فکر کو اپنائے کہ جو انسان کی بے مثال خصوصیت ہے اور جس کی قرآن مجید نے بھی تاکید کی ہے، کیونکہ خدا کی کتاب ہمیشہ کے لیے ہر شخص کے لیے قول فصیل اور زندہ دلیل ہے، اور ایسی کتاب ایک مخصوص طبقے کے سمجھنے تک محدود نہیں ہو سکتی۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں کو اہل کتاب کی مانند نہیں ہونا چاہیے کہ جنہیں کتاب دی گئی اور جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ان کے دل سخت ہوتے گئے اور انہوں نے معرف الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سورہ حدید آیت 16۔ قرآن مجید چاہتا ہے کہ لوگ اپنی فطرت کی طرف لوٹیں اور حق کو قبول کریں، اور وہ ان معنوں میں کہ پہلے اپنے آپ کو حق کو غیر مشروط طور پر قبول کرنے کے لیے آمادہ کریں، پھر جس چیز کو سچا پائیں اور اس میں اپنا دنیا اور آخرت کا نفع دیکھیں، اسے شیطانی وسوسوں اور ہوا و ہوس کی آواز پر کان دھرے بغیر قبول کر لیں۔ اس کے بعد انہیں چاہیے کہ معرف اسلامی کو اپنے زندہ شعور کے سامنے پیش کریں۔ اگر وہ دیکھیں کہ اس دین کے احکام حق و صداقت پر مبنی ہیں اور ان کی حقیقی بھلائی اور آسودگی انہیں قبول کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے میں ہے تو وہ انہیں قبول کر لیں۔ پس دین پر عمل کرنے کی صورت میں انسان کی زندگی کا طریقہ اور وہ قانون جو معاشرے میں رائج ہوگا وہی قانون ہوگا جسے انسان فطری طور پر چاہتا ہے، اور بالاخر انسان کے طور طریقے یکساں ہوں گے جن کے تمام اجزاء اور مواد انسان کی مخصوص ساخت سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہوں گے، اور ان میں کوئی تضاد اور تناقض نہ ہوگا۔ یہ طور طریقے متضاد نہیں ہوں گے کہ کہیں تو ان کا سرچشمہ روحانیت ہو اور کہیں مادیت، نیز کہیں تو یہ عقل سلیم کے مطابق ہوں اور کہیں ہوا و ہوس کے تابع ہوں۔ خدا قرآن مجید کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ قرآن لوگوں کی رہنمائی حق و حقیقت کی طرف کرتا ہے، یعنی ایک ایسے سیدھے راستے کی طرف کہ جس میں کوئی تضاد یا تناقض نہیں ہے۔ سورہ احقاف آیت 30۔ پھر فرماتا ہے، یہ قرآن لوگوں کی رہنمائی ایک ایسے دین اور قانون کی طرف کرتا ہے جو تمام قوانین اور طریقوں سے زیادہ قوی اور زیادہ درست ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 9۔ ایک اور آیت میں اسلام کی اس قوت اور راستی کی وجہ اس کی فطرت انسانی سے ہم آہنگی بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ بات کسی ثبوت کی محتاج نہیں کہ جو راستہ اور طریقہ انسان کی فطری ضرورتوں کو پورا کرے وہ اسے بہترین طور پر کامیاب اور خوش نصیب بناتا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ باطل سے ہٹ کر اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو، یہ وہ دین ہے جو انسان کی ناقابل تغیر فطرت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتا ہے، یہی وہ دین ہے جو انسانی معاشرے کا انتظام چلا سکتا ہے اور اس سے نیک بختی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ سورہ روم آیت 30۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ کتاب
تم پر اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ سورہ ابراہیم آیت 1۔ قرآن مجید لوگوں کو روشن راستے کی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ اس روشنی کے ذریعے انہیں نشان منزل دکھائے۔ لازماً یہ راستہ وہی ہو سکتا ہے جو انسان کی فطری خواہشات یعنی اس کی حقیقی ضروریات کو پورا کرے اور انسان کی عقل سلیم جو نظریہ رکھتی ہو اس سے ہم آہنگ ہو۔ پس یہ راستہ وہی دین فطرت ہے جسے اسلام کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ طریقہ جس کی بنیاد ہوا و ہوس اور معاشرے کے بااثر افراد کی شہوت اور غصے کی جبلت کی تسکین پر ہو، اسی طرح وہ طریقہ جو آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے طور پر اپنایا گیا ہو، یا وہ طور طریقے جو ایک پسماندہ اور کمزور قوم طاقتور قوموں کی نکالی کر کے اختیار کرتی ہے اور جو کچھ وہ قومیں کر رہی ہوں اس سے عقل سلیم کی کسوٹی پر پرکھے بغیر محض اس لیے اپنا لیتی ہے تاکہ وہ بھی ان قوموں کے مشابہ دکھائی دے۔ ایسے تمام طریقوں کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں نکلتا کہ انسان تاریکی کے اتھاہ سمندر میں ڈوب جائے اور در حقیقت ایک ایسے راستے پر چل کر انسان ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اسے دین کے ذریعے زندہ کر دیا اور اس سے روشنی دی جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو گو نہ گو اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے اور ان میں سے کسی طرح نہیں نکل سکتا۔ سورہ انعام آیت 122۔ بظاہر اسی بات سے اسلام اور مسلمانوں کے نقطۂ نظر کے مطابق اس کتاب مقدس کی اہمیت اور عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید کو نازل ہوئے اب 14 صدیاں ہو گئی ہیں۔ اس عرصے میں مختلف وجوہ کی بنا پر یہ ہمیشہ مختلف معاشروں میں بڑے بلند مقام کا حامل رہا ہے اور ہمیشہ اہل عالم کی توجہ کا اپنی جانب مبذول کرواتا رہا ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید ایک آسمانی کتاب ہے جو اسلام کے آفاقی اور ابدی مذہب کی بنیاد ہے اور اس میں اسلام کے تمام اعلیٰ مطالب بڑے دلکش انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے اس کی وقت خدا کے دین کی وقت کے برابر ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید خدا کا کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاودانی معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ عربی زبان ایک بڑی وسیع زبان ہے جو انسان کے دلی مقاصد کو واضح ترین اور دقیق ترین انداز سے ادا کر سکتی ہے اور اس خصوصیت کے بارے میں کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ دور جاہلیت یعنی قبل از اسلام کے عرب جو عموماً خانہ بدوش لوگ تھے، مدنی زندگی کے طور طریقوں سے اگرچہ بے بہرہ اور زندگی کی بیشتر نعمتوں سے قطعاً محروم تھے، لیکن قدرت بیان اور فصاحت و بلاغت میں ایک بلند مقام رکھتے تھے اور تاریخ کے صفحات ان کا ثانی پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ادبیات عرب کے بازار میں اچھا کلام سب سے قیمتی چیز تھی
اور خوبصورت اور ادبیانہ تقریر کو بے حد پسند کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جس طرح ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں اپنے دیوتاؤں کے بت نصب کر رکھے تھے، اسی طرح وہ درجہ اول کے شعراء کے دلکش اشعار کے تحرے بھی خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکاتے تھے۔ وہ بڑے بڑے دقیق مطالب کو رتی بر غلطی کے بغیر ادا کرتے تھے اور اپنے کلام کے حسن میں پورا زور لگاتے تھے۔ شروع میں جب قرآن مجید کی آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں اور آپ نے لوگوں کے سامنے ان کی تلاوت کی تو عربوں، ان کے شعراء اور مقررین میں تہلکہ مچ گیا، کیونکہ قرآن مجید کے دلکش، شیریں اور پرمعنی الفاظ نے دلوں پر اتنا اثر کیا اور بعض لوگ اس قدر گرویدہ ہوئے کہ ہر خوبصورت کلام کو بھلا بیٹھے، اور استاذان سخن کے جو آبدار اشعار معلقات کے نام سے کعبہ میں لٹکا رکھے تھے وہ اتار لیے۔ خدا کے اس خوبصورت اور دل ربا کلام نے دلوں پر بے پناہ اثر کیا، اور اس کی شیرینی کے سامنے سب شیریں زبانوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ لیکن دوسرے پہلو سے یہ کلام مشرک اور بت پرست لوگوں کے لیے بے حد تلخ اور ناگوار تھا، کیونکہ یہ اپنے مؤثر بیان اور محکم منطق کے ذریعے عقیدہ توحید کی اشاعت کرتا تھا اور شرک اور بت پرستی پر بڑی شدت سے تنقید کرتا تھا۔ جن بتوں کو وہ لوگ اپنے خدا کہتے تھے، ان سے حاجتیں طلب کرتے تھے، ان کے نام پر قربانیاں کرتے تھے اور بالآخر انہیں خدا کی بجائے پوجتے تھے، یہ کلام ان کی تحقیر کرتا تھا اور انہیں عصر اور حیثیت سے آری میکس، پتھر اور لکڑی کے بے جان مجسمے قرار دیتا تھا۔ یہ ان وحشی عربوں کا حق پرستی، عدالت اور انسانیت کے احترام کی دعوت دیتا تھا، جو سرتاپا غرور اور نخوت کے پتلے تھے، اور جنہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد قتل و غارت اور رہزنی پر رکھی ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بت پرست عرب لڑائی جھگڑے پر اتر آئے اور اس شمع ہدایت کو بجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے لگے، لیکن ان مذموم کوششوں سے انہیں مایوسی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی دور میں وہ لوگ آپ کو فصحاء کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ولید نامی شخص کے پاس لے گئے، جس کا شمار عرب کے معروف سخن شناسوں میں ہوتا تھا۔ حضرت نے سورہ حامیم سجدہ کی چند ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ ولید اپنے تمام کبر و غرور کے باوجود بڑے غور سے سن رہا تھا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جو ہی آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ولید کی حالت غیر ہو گئی، اس کا تمام بدن کانپنے لگا اور اس پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ صورت دیکھ کر لوگوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ بعد میں کچھ لوگ ولید کے پاس آئے اور اس سے گلہ کرنے لگے کہ تو نے ہمیں محمد کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، یہ بات نہیں، خدا کی قسم
جیسا کہ تم جانتے ہو میں کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کوئی طمع رکھتا ہوں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ادیب اور سخن شناس ہوں۔ جو کلام میں نے محمد سے سنا ہے وہ لوگوں کے کلام سے قطعاً مشابہ نہیں۔ یہ کلام ایسا پرکشش اور دل فریب ہے کہ اسے نہ نظم کہا جا سکتا ہے نہ نثر، بلکہ یہ بڑا ہی پرمعنی اور محکم کلام ہے۔ اگرچہ یہ ضروری ہے کہ میں اس کے بارے میں ضرور کوئی فیصلہ دوں تو مجھے 3 دن کی مہلت دو تاکہ میں اس کے متعلق غور کروں۔ جب 3 دن بعد لوگ اس کے پاس آئے تو ولید نے کہا، محمد کا کلام سحر اور جادو ہے، یہ دلوں کو فریفتہ کر لیتا ہے۔ مشرکین ولید کے کہنے کے مطابق قرآن مجید کو سحر اور جادو قرار دے کر اسے سننے سے پرہیز کرتے رہتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اسے سننے سے منع کرتے تھے۔ پھر جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو وہ لوگ غل مچاتے اور تالیاں بجاتے تھے تاکہ آپ کی آواز دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ ان سب باتوں کے باوجود چونکہ وہ قرآن مجید کے پرکشش اور دل ربا بیان کے دل دادا تھے، اس لیے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت کے گھر کی دیوار کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور تلاوت قرآن سنتے تھے۔ اس وقت وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اس کلام کو مخلوق کا کلام نہیں کہا جا سکتا۔ خدا اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ تمہیں تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں تو قرآن کو کن کن کانوں سے سنتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر جادو کا اثر ہے، مگر وہاں سے واپس لوٹ کر وہ ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 47۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے نزدیک تلاوت قرآن میں یا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مشغول ہوتے اور عرب کے سخنور آپ کے سامنے سے گزر جانا چاہتے تو وہ جھک جاتے تاکہ دیکھے اور پہچانے نہ جائیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوجھل رکھیں۔ سورہ ہود آیت 5۔